الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز معلمات اور میری دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں اس مجلس میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور مجھ جیسی ناچیز و حقیر بندی کو آپ باوقار و باعزت بہنوں کے سامنے کھڑا ہو کر لب کشائی کرنے کا موقع عطا فرمایا. میری بہنوں، آپ جانتی ہیں یہ مجلس کوئی ناچ گانے کی مجلس نہیں ہے، بلکہ یہ مجلس ایک ایسی مجلس ہے جس کو اس وقت چاروں طرف سے فرشتوں نے گھیر لیا ہوگا، یعنی ایک دینی مجلس ہے. میری بہنوں، آپ کے سامنے میں ایک تقریر پیش کرنا چاہتی ہوں جس کا عنوان ہے اسلام میں عورت کا مقام. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے لیے پوچھ کر یہ واضح کر چکا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کی عورت افضل ہے یا جنت کی عورت؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلمہ، دنیا کی ایمان والی عورت سب سے افضل ہے. تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کی عورت پانی، مٹی، ہوا سے بنی ہے، یہاں تک کہ جنت کی حور زعفران کافور سے بنی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کہ دنیا کی افضل عورت جنت کی حور سے بھی افضل ہے. ایسی عورتوں کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتے ہیں اور جب وہ مر جائیں گی تو اللہ تعالیٰ ان سے جنت میں کہے گا، اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں ان سے کہے گا، جاؤ جا کے اپنا لباس جاؤ جنت میں چلی جاؤ اور اپنے شوہروں کا انتظار کرو، اپنے آپ کو سنگارو. وہ کنگن لگائیں گی، ان کے بال اتنے لمبے ہوں گے، سر کی چوٹی سے لے کر ایڑی تک ہوں گے. اٹھانے کے لیے جنت کی حوریں آئیں گی. ان کا غرارہ یعنی لہنگا 3 میل کے دائرے میں گھومے گا. میں کافی دیر تک سوچتی رہی کہ 3 میل کے دائرے میں گھومنے والے لہنگے کو اٹھائے گا کون؟ تو بعد میں میری سمجھ میں آیا کہ وہ دنیا کے دھاگے کی طرح نہیں ہے، بلکہ وہ نور کا دھاگا ہے. 3 میل تو کیا 300 میل کے دائرے میں گھومے گا. اللہ تعالیٰ انہیں فرمائے گا، جاؤ جا کے اپنا سنگار کر دو، لہنگا لگاؤ، رنگ برنگے کپڑے جو چاہے وہ لگاؤ، پھر جنت کے دروازوں پر کھڑی رہ کر اپنے شوہروں کا استقبال کرو، پھر وہ آئیں گے. صحابہ کرام کی قبریں پہاڑوں پر، میدانوں پر کہاں کہاں ہوئی ہے. ان میں سے ایک صحابہ تھے جو جنگ کے لیے نکلے، جہاد کے لیے نکلے، تو راستے میں شیطان آ گیا، کہنے لگا، اے صحابہ کہاں جا رہے ہو؟ آپ اتنا عقل نہیں رکھتے کہ آپ کے 4 بچے ہیں، ایک بیوی جوان ہے، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو ان کو کون سنبھالے گا؟ اس نے کہا کہ اللہ نگہبان ہے. آگے بڑھا، ایک ہاتھ کٹا، پھر دوسرا ہاتھ کٹا، یہاں تک کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر گر گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے اور وہ اس کی بیوی کے پاس چلا گیا. اس کی بیوی بچوں کو کپڑے پہنا رہی تھی، آٹا گوندھ رہی تھی. جب دروازے کو دستک ہوئی تو آپ نے فرمایا، جی آپ آ گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دروازہ کھولے. پھر جب دروازہ کھولا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معصوم چہرہ دیکھا تو کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آئے آپ میرے گھر آج کیسے تشریف لے آئے؟ تو اس نے کہا کہ میں آپ کے لیے اچھی خبر نہیں لایا ہوں. اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے.
پھر وہ عورت سمجھ گئی اور بے ہوش ہو کر زمین پر پڑ گئی. پھر کچھ دیر کے بعد ہوش آیا تو کہنے لگی یا اللہ اب تو ہی ہے سبق دینے والا, کیونکہ وہ تیرے ہی راستے میں نکلا تھا. میری بہنوں, آپ خود سوچو وہ کیسی عورتیں تھی اور یہ ہم کیسی عورتیں ہیں. عورت کی قربانی یہ ہے کہ وہ گھر میں ہی رہتی ہے. مرد گھر سے باہر جاتے ہیں, جب گھر میں دل نہیں لگتا تو باہر دوستوں میں چلے جاتے ہیں, لیکن عورت بیچاری رات میں بھی پریشان, دن میں بھی پریشان رہتی ہے. میری بہنوں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.